نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ تکبیر کے بارے میں معلومات۔ قرآن مجید کی 81ویں سورت، اس میں 19 آیات ہیں اور اس میں قدیم مذاہب کی صف لپیٹنے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام التکبیر ہے۔ یہ سورت ابتدائی مکی زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے دو موضوع ہیں، آخرت اور رسالت۔ پہلی 6 آیات میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ اکھڑنے لگیں گے اور جب لوگوں کو اپنے مال و متاع کا ہوش نہیں رہے گا، جنگلوں کے بدحواس جانور اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ پھر 7 آیات میں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، جب روحیں اور عنصر نو جسموں کے ساتھ چھوڑی جائیں گی، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، جرائم کی بات پرس ہوگی، آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دوزخ جنت سب چیزیں نگاہوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ اس وقت ہر انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اس میں اہل مکہ کو کہا گیا ہے کہ تمہارے یہ رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں، اور نہ یہ کوئی بڑ ہانکتے ہیں، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، بلکہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے بزرگ پیغمبر کا بیان ہے، جس نے اللہ تعالی کی ہستی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ پھر یہ لوگ کیوں نہیں سنتے اور اس پیغام سے منہ موڑ کر کدھر چلے جا رہے ہیں؟ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ ہمارا قیامت اور رسالت پر ایمان ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان میں کامل رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ بھی قائم ہونی ہے، رسالت قائم ہو چکی ہے، اور رسالت کے ماتحت ہم نے ان باتوں کو ماننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور جزا و سزا کے عمل کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق چلانا ہے، اس سے بیر نہیں جانا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے اور اس پر پوری زندگی کو گزارنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ اور جب ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم دوزخ کے گڑھے میں گریں گے۔ تو ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنی ہے، جو ایک سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے ہیں، اور اچھی جزا پانے کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنی ہے۔ آخرت میں ہمیں حساب کتاب دینا ہے، جس کی ہمیں جزا و سزا ملے گی، اور پھر ہم یہ بھی ہمیں بات جاننی چاہیے کہ یہ دنیا کا نظام
ختم ہونے والا ہے، یہ نظام قائم رہنے والا نہیں، یہ عارضی نظام ہے۔ ہمیں اس مستقل نظام کی طرف جانے کے لیے اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم پر چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور ہم انشاءاللہ جب صراط مستقیم پر چلیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ وہ راستہ سیدھا ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اور مسلمان بنے ہی اسی لیے ہے کہ وہ جنت میں جائے، تو جنت میں جانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔